اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تہذیب پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تہذیب پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین کی جماعت پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے
اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مالک کائنات کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہی ہمارا ایک اہم ترین موضوع چل رہا تھا سفر کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آدھی تو کبھی ایک دن نماز پڑھ لیں، دوسرے دن چھوڑ دیں، ایک دن فرض ادا کر لیں، دوسرے دن چھوڑ دیں، ایک دن والدین کے ساتھ آرام سے تمیز سے بول لیں، دوسرے دن ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ جتنے زیادہ بڑھ کر سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں اتنا بڑھ جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب ہماری روزانہ کے معمول کے حساب سے مختلف کیفیات ہیں۔ کبھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، کوئی ہم کام کر رہے ہیں، کبھی ہمیں کھانا طلب کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں کھانا کھانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں کھانا کھا کے اٹھ کے سونے جانا پڑتا ہے، سو کے اٹھنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے، واش روم جانا پڑتا ہے۔ حاجات ہیں، ضروریات ہیں، کیفیات ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں سفر کے لیے رواں دواں ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اپنے کام کاج کے لیے سفر ہے اور کبھی کسی خاص مقاصد کے لیے سفر ہے۔ تو یہ تمام کی تمام ہماری روزمرہ کی کیفیات ہیں، اور کیا ہی خوب ہو کہ اگر میں اور آپ کوشش یہ کر لیں کہ یہ ساری کیفیات کو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلوب کے مطابق گزار دیں، تو اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرے دیکھے کہ اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کیسے سر انجام دیا ہے، اور اس کو سیکھ کر انسان باعمل بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہ عمل ہے جس کے بارے میں سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اور لوگوں عصر کے وقت کی قسم، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یاد رکھیں سارے کے ساری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، ڈاواں ڈول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اور ساتھ ہی کہا وعاملوا الصالحات، نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، ہر ممکن کوشش اپنی طاقت وسعت کے مطابق جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرنے کی ہر لمحہ لمحہ اپنی زندگی میں ان کیفیات کو، ان حرکات کو، ان سکنات کو، ان اپنائیت کو اپنانے کی کوشش کی جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے رہے ہیں۔ سفر کا اہم ترین موضوع چل رہا تھا کہ ہم کیسے سفر کریں۔ آپ اس جمعہ کے اینڈ میں آپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیغمبر کائنات نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس چیز کے اوپر سکھایا نہ ہو کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ صرف ہم سفر کو لے کے چلیں نا تو سفر کے سٹارٹ سے کریں اینڈ تک جہاں پہ ہم نے واپس ریٹرن ہونا ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے کہ جو چھوٹ گیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس لمحے میں ہمیں کیا اسلوب اختیار کرنا ہے۔ میں چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے دکھا دوں گا کہ پیغمبر کائنات نے کس طریقے سے جو ہے وہ سارے سفر کو کنکلوڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سفر کی جو اہم دعا لے کے چلے تھے اس کا پہلے ترجمہ سیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دعا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں، صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1342 نمبر کے تحت موجود ہے، اور اس کے راوی جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا تھا علی ازدی کو۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابن عمر
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی سوار ہوتے تھے سواری پہ تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. معنی اس کا یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، سبحان الذی، اللہ تو پاک ہے، عیب سے پاک ہے، تو نقص سے پاک ہے، تو حاجات سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو اپنے شریکوں سے پاک ہے. سبحان الذی، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے اندر کمی ہے، تیری ذات بلند ہے، اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. اللہ میں عابد ہوں، تو معبود ہے. یہ اس کا معنی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو عابد ہے، میں عابد ہوں، تو معبود ہے، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. اس کا پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ سخر لنا ھذا، اللہ یہ جو سواری، یہ موٹر سائیکل، یہ سائیکل، یہ کار، یہ اللہ کوئی بڑی سے بڑی گاڑی یا چھوٹی سی چھوٹی گاڑی میری ہے یا کسی اور کی ہے، سخر لنا ھذا، اس گاڑی کو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سمجھ، عنایت، مال، دولت، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی، تو میں اس جگہ اور اس مقام پہ پہنچا ہوں. یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ اس کو تو صحیح سلامت لے جائے. سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللہ اس کو میں جتنا بھی چلا لوں، واپس میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میں نے ایک نہ ایک دن اپنے خالق کے پاس لوٹنا ہے. ساتھ ساتھ انسان کا عقیدہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں موت بھی یاد آ رہی ہے. اس کا معنی سمجھنے کے بعد اللہم، آگے انسان کہتا ہے اے اللہ، انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. یعنی اللہ کے رسول جب بھی سفر کرتے تو دعا یہ پوری کیسے، اس کا معنی بنتا ہے اے اللہ، انا نسألک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، فی سفرنا ھذا، اس سفر کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اور سوال کیا ہے؟ البر والتقوی، اللہ ہم سے تو نیکیوں کے کام کروا لے، اللہ ہمارے دلوں میں تقوی جیسی عظیم نعمت کو پیوست کر دے. اللہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی طرف ہماری رغبت چلا دے اور برائی سے ہمیں بچا دے. سفر کے دوران بھی ہم گانے کی صورت میں، قوالی کی صورت میں، بد زبانی کی صورت میں، بد کلامی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں اور دیگر فاحشات کی صورت میں، اللہ ہم ایسا نہ ہو کہ تیری فرما برداری سے ہٹ جائیں. یہ سفر بھی ایسا سفر بنا دے جو نیکی اور تقوی کی بیس پر سفر ہو اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے. میں اس سفر کے اندر اللہ یہی تجھ سے سوال کرتا ہوں. آگے بڑھیے، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللہ اس سفر کے اندر بھی، اس سفر کے علاوہ بھی، اس سفر سے پہلے بھی اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جو عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. عمل میں ایسا کروں جس سے تو راضی ہو جائے. میں گھر سے نکلا اس لیے کہ میں کمانے کے لیے نکلا. اللہ کیوں نکلا؟ لوگوں کے تانوں کے لیے، لوگوں کی باتوں کے لیے، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نہیں. اللہ میں اس لیے نکلا کہ تو نے میرے مرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اپنی ان چیزوں کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو دنیا کے کمانے کے لیے بھی کچھ صرف کروں تاکہ میں گھر کے خرچے کو برداشت کر سکوں. آپ کا یہ سفر کرنا بھی آپ کا نیکی ہے. اور اگر آپ سوچتے یہ ہیں کہ میں اس لیے سفر کروں کہ میرے پاس جب مال آئے اس مال کے اوپر میں فخر کر کے، تکبر کر کے باقیوں کو نیچا کروں، اپنے آپ کو اونچا کروں، تو یہ سفر آپ کا گناہوں سے لبریز سفر ہے. تو ایسی نیت والے کو اللہ ثواب عطا نہیں کرتا. آپ جو بھی کام کریں، جس کام کے لیے بھی نکلیں، اپنی نیت کو درستگی کی طرف ڈائیورٹ کریں اور اس سفر کا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اس کو حاصل کریں. تو یہ یہاں پہ اس کا معنی ہے وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللہم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا. اے اللہ اس سفر میں میرے لیے آسانی پیدا فرما. میں ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ جو ہے نا حملہ کر دیں. میں ڈرتا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے. میں ڈرتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے. اللہم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا. اللہ اس کو میرے لیے آسان کر
دے، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللہ جو میں سفر کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی پچھلے جمعے میں، سفر جس میں ہم کوئی ڈسٹینس طے کرتے ہیں، کوئی فاصلہ طے کرتے ہیں، تو یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللہ میرے اس سفر کی دوری جتنی ہے اس کو تو چھوٹا کر دے۔ بات سمجھتے ہیں؟ چھوٹا، اس کا معنی یہ بھی ایک نکلتا ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل پنچر نہ ہو، آپ کا سائیکل پنچر نہ ہو، آپ کا ہو گیا تو آپ کو سفر تو لیٹ ہو گیا، لمبا سفر ہو گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سفر پھر بھی خراب ہو گیا، آپ کو کوئی یا اچانک جو ہے کوئی فوتگی کی خبر مل گئی، کوئی آپ امپورٹنٹ کام جا رہے پھر لوٹنا پڑ گیا، پھر سفر لمبا ہو، بہت سے معنی ہیں اس کے، یعنی آپ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ سفر میرا آسانی پر مہیا ہو، اور وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اس کا جو بعد ہے، اس کی جو دوری ہے، اللہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر دے میرے لیے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ میں غلیظ لوگوں کو اپنے سفر کا ساتھی نہیں مانتا، میں اللہ تجھے اپنا ساتھی مانتا ہوں، تو نے مجھے بچانا ہے تکالیف سے بھی، مشکلات سے بھی، انت الصاحب، تو میرا ساتھی ہے، اس سفر میں تو میرا ساتھی ہے۔ اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں والخلیفۃ فی الاہل، اللہ صرف تو میرا ساتھی نہیں ہے بلکہ جو میں اپنی بیٹی، میں اپنے بیٹے، میں اپنی بیوی، میں اپنے بچے، میں اپنی والدہ، میں اپنے والد جو اللہ گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، ان کا نگہبان بھی تو ہے۔ اور یہ کتنے پیارے جملے ہیں کہ اللہ سفر کا ساتھی بھی تو میرا ہے، اور پیچھے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں اپنے گھر والوں کو، ان کی نگہبانی بھی اللہ تو نے کرنی ہے، کوئی ایسی آفت نہ آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے جو طبیعت پہ انسان کے ناگزیر گزرتی ہے۔ اور ساتھ ہی انسان یہ دعا بھی کرتا ہے، ایسی پوری دعا میں اللہ کے وسلم کی آپ دعا کا دیکھیں اور جامعیت دیکھیں دعا کی، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اللہ سفر کی جو مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس میں آنے والی جو مشکلات ہیں، میرے لیے لکھا گیا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ تھا، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں اللہ میں اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے بچا دے۔ اور دعا یہ کام کرتی ہے، دعا یہ کام کرتی ہے، انسان کو بچاتی ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا ایسا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی جو قبولیت ہے نا، اس کے 3 میتھڈ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پہ کوئی بڑی آفت آنی ہو، اللہ اس دعا کے بدلے اس آفت کو یا تو بالکل ختم کر دیتا ہے اور یا اس کو بالکل چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کی برکت ہے جو اللہ کے وسلم نے سکھلائی دوسری حدیث مبارکہ میں، من وعثاء السفر، اللہ میں مشقت سے، سفر کی مشقت بڑی بھاری ہے، جو لوگ سفر کرتے ہیں دور دور کا ان کو پتہ ہے اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وکآبۃ المنظر، اللہ میں ایسے منظر کا سامنا کروں، ایسے ایکسیڈنٹ کا سامنا کروں، ایسے انسیڈنٹ کا سامنا کروں جو میری نگاہیں ہمیشہ اس کو محفوظ کر لیں اور میں اس کا درد ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کروں۔ اللہ ایسا منظر بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ بے شک میرے ساتھ ہے یا بے شک میرے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ ہے۔ وسوء المنقلب، اللہ برائی کے ساتھ لوٹنا یہ بھی میں یہ پسند نہیں کرتا، میں وسوء المنقلب فی المال والاہل، کہ میں جب واپس لوٹوں میرا مال بھی تباہ ہو گیا ہو یا میرے گھر والے بھی تباہ ہو گئے ہوں، ان پہ کوئی آفت آ گئی ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، اللہ ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور معاونت کرتا ہے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس بندے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی گاڑی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی سواری کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کریں اور جب بھی سفر کریں تو اس دعا کو مکمل پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں کہ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران کیا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل۔
اگر کسی کو یاد کرنا مشکل ہے تو وہ کم از کم اسے پرنٹ آؤٹ کروا کے اپنی سواری کے ساتھ رکھ لے، گاڑی یا گاڑی میں رکھ لے، بٹوے میں رکھ لے، جب سفر کرنے لگے تو اس دعا کو پڑھے۔ اس دعا کی بڑی برکات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، لازمی اس دعا کو جو ہے وہ اپنا شیڈول بنائیں۔ یہ ہے جی سفر پہ جب آپ روانہ ہونے لگیں، سواری پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اب سفر آتا ہے، سفر میں اوور برج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اونچائی آ جاتی ہے۔ اب اونچائی میں بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ سفر کے دوران اونچائی آئے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ یہ اونچائی بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر تیری ذات بڑی ہے، یہ دنیا کے نقشے اور یہ پیدا کی بنائی ہوئی چیزیں یہ بڑی نہیں ہیں، اللہ تیری ذات بڑی ہے۔ اللہ کے وسلم سفر کے دوران سکھلا رہے ہیں کہ سفر کر رہے ہو آپ، سفر کے دوران آپ دیکھتے ہیں اونچائی آئی تو فوراً اللہ اکبر کے ورد کو کریں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ نیچائی اتر رہے ہیں، اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں تو اللہ کے وسلم اس وقت بھی سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے تھے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے نقص سے، میں نیچے اتر رہا ہوں، اگرچہ یہ زمین میں نیچے ہے، میں بھی نیچے جا رہا ہوں، میرے اندر نقص ہو سکتا ہے، میں نیچا ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ تو نیچا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا کہ کوئی بندہ ہر وقت ہی عاجزی کر رہا ہے، ہر وقت ہی انکساری کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں یہ کر رہا ہے، اللہ تو ہی ہے سب سے بلند، تو ہی ہے سب سے پاکیزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملے کتنے پسند ہوں گے، مختلف روایات میں اس کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، غور کریں، سفر چل رہا ہے، اب سفر کے دوران تھکاوٹ ہو گئی ہے بھائی جان کو، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں یار تھوڑا سا ذرا سٹے کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، چلیں ہوٹل پہ چائے پی لیتے ہیں، چلیں کسی جگہ رک جاتے ہیں، تھوڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے آپ رکے ہیں، اللہ کے وسلم اس مقصد کے لیے رکے ہیں تو وہاں پہ بھی دعا سکھلائی ہے۔ اور حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2708 اللہ کے وسلم پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے کہ اے اللہ میں تیرے جتنے بھی کلمات ہیں اس کے ذریعے میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی جو شر ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی مخلوق مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس بندے نے یہ دعا پڑھی ہو صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھی، اس کو کوئی دنیا و مافیا میں چیز نقصان پہنچا جائے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایسی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تیری ساری مخلوقات آ گئی، اللہ ان کا جتنا شر ہے اس سارے شر کو اللہ ان ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے اندر، تیرے شیلٹر، تیرے تحفظ میں آتا ہوں، تو نے میری حفاظت کرنی ہے۔ آگے بڑھیے، اب ہوتا یہ ہے کہ سفر کے دوران ہی موٹر سائیکل تیز چلا رہے ہیں بھائی صاحب یا گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی جو ہے نا تھوڑی سی لگ گئی ہے یا موٹر سائیکل لگ گیا ہے، تو اب تھوڑی سی سواری کے ٹکراؤ سے بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے اور فرمایا کہ اس وقت یہ حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 4982 کہ جب آپ تھوڑی سی کسی کے ساتھ آپ کا ہو گیا اس طرح کا کلیش ہلکا سا تو اس وقت آپ دعا پڑھیں، اور دعا کون سی سکھلائی ہے؟ صرف بسم اللہ، سادہ سے بسم اللہ، یہ نام اتنا سا آپ نے کہنا ہے بسم اللہ، اور یہ آپ ورد بنا لیں، اور اللہ کے وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ وہ آپ نے حدیث مبارک سنیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت کو کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ اور ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ ہر موقع پہ پیغمبر کائنات نے دعا سکھلائی ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے، آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر، ایک وقت آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کی گاڑی لگی ہوئی ہے، کسی کا موٹر سائیکل لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ زخمی پڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیری عنایت ہے، اللہ تو نے مجھ پہ اتنی بڑی نعمت کی ہے کہ جو واقعہ، جو سانحہ، جو مسئلہ اس بندے کے ساتھ ہوا ہے، اللہ اس چیز سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے ساتھ ایسا سانحہ، ایسا واقعہ، ایسا حادثہ، ایسا زخم
اللہ مجھے نہ پہنچے، میں تجھ سے اس چیز پہ پناہ مانگتا ہوں، اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں۔ انسان اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انسان کسی کی خامی، کسی کی غلطی، کسی کے اندر عیب، نقص اور کمزوری اور زخم اور ایکسیڈنٹ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ نقصان سے ہمیشہ بچا کے رکھتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کیا بات، مطلب ہم بعض اوقات کسی کو نقصان پہنچتا ہے اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غم ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں وہ کیفیت نہیں طاری ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس چیز سے پناہ مانگ لیں فوراً کہ اللہ میں اس نقصان سے پناہ، کسی کی چوری ہوئی فوراً الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اتنی سی دعا ہے۔ آگے بڑھیے، ابھی سفر چل رہا ہے، آپ نے تو جانا ہے لاہور، ٹھیک ہے، راستے میں جو ہے نا وہ ملتان آ گئے۔ اب ملتان آیا ہے بالفرض، تو اب راستے میں کوئی شہر آ گیا، آپ نے جانا کہیں اور ہے، اور راستے میں کوئی اور شہر راستے سے گزرتے ہیں آپ اس راستے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی دعا سکھلائی ہے، اور اس موقع پر بھی اللہ کے ساتھ ربط پیدا کیا ہے، اور یہ کام کیا ہے اللہ کے وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، ہر لمحہ لمحہ، ہر کیفیت، ہر موقع، ہر منٹ جہاں موقع ملا، تھوڑی سی چینج آئی نہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اپنے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑا، تعویذوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اور لوگوں کو پیروں کے ساتھ نہیں جوڑا، لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ جو یہ کہیں مانتے جاؤ، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا جو ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں، گانوں کے ساتھ نہیں جوڑا کہ پاجی سفر کیتا ہے، بیٹھو جی بیٹھو، ہاں میرے کول تے پاجی پپو گانے پہنے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری عام روٹین کی باتیں ہیں۔ تو سر یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر آپ کسی شخص کو اس غلطی پر لگاتے ہیں تو گویا آپ اپنے نامہ اعمال میں صرف اپنے گناہ درج نہیں کروا رہے، بلکہ اس دوسرے شخص جب بھی وہ بیٹھے گا، جب بھی وہ کرے گا، وہ جو اس نے آپ سے سیکھ لیا نا، وہ جب بھی کرے گا، آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں نا، یہ آپ کا نامہ اعمال جو ہے نا یہ آپ کے اوپر سوار ہی رہے گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا چلے گا کہ اس کا پھر انلیمیٹڈ کام ہے۔ انسان سوچے گا جس طرح نیکی والا سوچتا ہے نا، قبر میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا، یہ فلاں تو چیز میرے لیے تھی ہی نہیں پہلے، اب مجھے یہ فیسلیٹیشن بھی دے دی گئی ہے، یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے۔ فرشتوں سے پوچھے گا انسان قبر میں، تو فرشتے یہ جواب دیں گے، وہ آپ کا بیٹا، وہ آپ کا بھائی، وہ آپ کا ساتھی، وہ آپ کا دوست، وہ آپ کے شاگرد، وہ آپ نے جس کے اوپر محنت کی، وہ جس کو آپ نے اچھی چیز سکھائی، اس نے عمل کیا، اس کی آگے اولادوں نے عمل کیا اس سے سیکھ کے، وہ سارا جزا آپ کے کھاتے میں آ رہی ہے۔ تو انسان اس وقت کہے گا کاش میں کہیں نیکی کی طرف رغبت دلاتا لوگوں کو۔ مومن کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا نہیں۔ انسان سے ہو جاتی ہے ذاتی طور پہ برائی کرنا اور بات ہے، آپ کسی دوسرے کو برائی پہ لگائیں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے دنیا کے اندر، اور یہ ایسا خاطہ ہے جو نہ ختم ہونے والا خاطہ ہے۔ اور آپ ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، عاملۃ الناصبہ کا آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، بعض لوگ آئیں گے ان کے اپنے عمل ٹھیک ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے عمل کو ایسا برباد کرے گا دوسرے لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ کسی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی، کسی کو غلط ٹریک پہ لگایا ہوگا، کسی کو کہا گا پاجی کوئی نہیں دنیا چلتی ہے بھائی، چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں، کرو گناہ، اس پہ آؤ، اس غلط جگہوں پہ لے کے گیا ہوگا، اس نے تو معافی نہیں مانگی ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہر ایک نے تو معافی نہیں مانگنی، اب ساری اس کی غلطیاں، خامیاں برابر کی اس بندے کو بھی ڈال دی جائیں گی۔ پھر اس وقت انسان کو اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ کاش میں کسی شخص کو برائی پہ نہ لگاتا، خود چلو میرے سے اگر ایک آدھی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف ممکنہ کر دے، ہم معافی مانگنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے، لیکن دوسرے بندے کو لگایا۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں نا
اور جانا کہیں اور ہوتا، راستے سے گزرتے تو اس وقت بھی دعا پڑھتے. اور وہ دعا ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2565 نمبر کے تحت موجود ہے، اور سنن کبریٰ للنسائی میں 8775 نمبر کے تحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا. اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساتوں آسمانوں نے جتنی مخلوق پہ سایہ فگن کیا ہوا ہے اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تو رب ہے. وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ، اللہ ساتوں زمینیں اس کا رب بھی تو ہے، اور ساتوں زمینیں وما اقللنا جو یہ بوجھ مخلوق کا اٹھائے ہوئے ہیں اس کا رب بھی اللہ تو ہے. اور آگے دیکھیے وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ، اللہ شیاطین کا رب بھی تو ہے. وما اضللنا، اور شیاطین نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کا رب بھی تو ہے. ساری قوت تو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اگر میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں کیا ہے، کسی کی کیا جرت ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے. اس شہر کے اندر جب میں داخل ہوا ہوں، آگے انسان کہتا ہے وَرَبَّ الرِّيَاحِ، اللہ یہ ہوائیں اور یہ طغیانیاں اس کا رب بھی تو ہے. وما زرعنا، اور یہ ہوائیں کتنی سپیڈ کے ساتھ، کتنے کلومیٹر پر آور کے ساتھ کیسے چلانی ہے، کہاں پہ کتنا ٹیمپریچر اس نے مینٹین کرنا ہے، اللہ یہ ساری چیزوں کا بھی رب تو ہے. اور ساتھ ہی انسان یہ کہے گا جب یہ دعا اس موقع پہ پڑھے گا اسألک خیر هذه القریہ، اللہ یہ ساری چیزیں تیرے رب ہونے کا تجھے واسطہ ہے، ان کا مالک ہونے کا واسطہ ہے، رازق ہونے کا واسطہ ہے، مخلوقات کا خالق ہونے کا واسطہ ہے. اللہ کی صفات کو تو واسطے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر هذه القریہ، اس بستی کی خیر کا سوال کرتا ہوں. اللہ اس بستی سے اگر مجھے کچھ چیز پہنچے تو خیر ہو، مجھے نقصان نہ پہنچے، شر نہ پہنچے، غضب نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، یہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور ساتھ ہی کیا وخیر اہلہا، اللہ اس کے رہنے والوں میں جو خیر ہے وہ مجھے عنایت کرنا، میں شر نہیں مانگتا. جس بندے میں کوئی شر ہے، اللہ آگے فرمایا اللہ کے رسول وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللہ اس کے رہنے والوں میں، اس بستی میں، اور اس بستی میں جو کچھ ہے اس کا اگر کوئی شر ہے، نقصان ہے، اللہ ان تمام نقصان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو کیا پتہ لگتا ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے اپنے 23 سال کے عرصے میں واقعی ایک کام کیا. کوئی بھی آپ لمحہ اٹھا لیں، کوئی بھی زندگی کا اینگل لے لیں، وہ کام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. سارا دیکھ لیں، اللہ کے بندوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی مجھ سے مانگو. اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد درسی کرو، مجھے کہو تمہیں کیا کام ہے. جو بھی آیا، جس وقت بھی آیا، جس لمحے بھی آیا، اپنا تھا تب بھی، بیگانہ تھا تب بھی، اہل بیت میں تھا تب بھی، صحابہ میں تھا تب بھی، انصار تھے تب بھی، مہاجر تھے تب بھی، پہلے ایمان لانے والے تھے تب بھی، سابقون الاولون تھے تب بھی، اور بعد میں ایمان لانے والے تھے تب بھی، سب کو اپنی طرف نہیں جوڑا کہ مجھ سے مانگو، بلکہ کہا اس خالق سے مانگو جو خالق ساری مخلوقات کا رب ہے. آگے بڑھیے. اب آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں، آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں، آپ نے جس کے پاس جانا تھا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ کے رسول اللہ نے پہنچنے کے وقت دعا سکھلائی ہے، اور وہ خوبصورت تحفے کی صورت میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو جب بھی ملے، جس وقت بھی ملے، آپ نے تکبر میں سلام لینے سے بھاگنے ایسا نہیں کرنا، بات سمجھتے ہیں، اور ملنے سے بھاگنے ایسا نہیں کرنا، اور چھپ جائے ایسا نہیں کرنا، اور بچوں کو بھیج کے غلط بیانی کروا دیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ویلکم کرنا ہے اور سلام کے ساتھ کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ تجھ پہ سلامتی کرے اور تجھ پہ رحمتیں کرے، تجھ پہ برکات کرے. اس سے پیاری دعا کوئی نہیں ہے. اور جو محبت اس اخلاص کے ساتھ اس کو دعا دینے سے آئے گی، اس شخص کے ساتھ وہ محبت آپ کی کھانے سے بھی نہیں آئے گی.
کہ آپ کھانا پیش کر دیں اور اخلاق سے گراوٹ کا عالم ہو تو ایسا کوئی محبت پیدا نہیں. کھانے کا کون انسان؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے گھر میں دے رہا ہے. کوئی شخص آپ میں سے ایسا ہے جو کہے یار میں تو 25 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قادر ہے. تو کھانے سے محبت ہے، یہ بات کی بات ہے. پہلے سلام سے محبت ہے. اللہ کے وسلم جب مدینہ میں آئے نا پہلے دن، تو پیغام اللہ کے وسلم کا یہی تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. یہ ربط پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہم 25 سال سے مساجد میں آتے ہیں، ہمیں اپنے ہی ساتھیوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے، کوئی اس کو مشکلات تو نہیں ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسائل تو نہیں ہیں. پوچھتے نہیں ہیں. جب اس سے پوچھیں، قاری صاحب پوچھیں، ہاں جی وہ بھائی کو آپ جانتے ہیں؟ آتا ہے نماز پڑھ لیکن میری چاس نہیں ہے، میں تو بولتا ہی ہوں بھائی اتنا پتہ نہیں کون ہے، آتا ہے ادھر ہی آتا کہ تو مطلب یہ صورتحال. تو یہ کمی ہے ایک چیز کی، اور وہ ہے سلام کی کمی. اور یہ سلام کی کمی جس دن پوری ہو، آپ جب دیکھیں کسی کو بھی دیکھیں، بچے کو بھی دیکھیں، اللہ کے رسول بچوں کو سلام کیا کرتے، پیار سے سلام کیا کرتے. تو سلام کریں، سلام کو عام کریں، اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والی محبت کو پھر آپ محسوس کریں گے. آگے بڑھیے. اب ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اچھا جی بھائی السلام علیکم، میں واپس چل رہا ہے، واپس جا رہا ہوں میں. اب اللہ کے وسلم نے جو مقیم ہے، جو وہاں پہ موجود ہے، اس کو ہدایت کی ہے کہ بھائی جو مسافر آیا تھا آپ کے پاس، اس کو ایسے نہیں بھیجنا، اس کو دعا دو. اس کو دعا کیا دینی ہے اللہ کے وسلم نے وہ بھی سکھلائی ہے. اور یہ روایت ترمذی میں حدیث نمبر 3443 نمبر کے تحت موجود ہے. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، تیرا سارا کچھ میں سپرد کرتا ہوں اللہ کے ہاں، تیرا مال بھی، تیری امانتیں بھی، تیرے عمل بھی، اللہ اس عمل کو بھی قبول کرے، تیری امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے وسلم نے جو مقیم شخص سے، جو رہنے والا ہے، اس کو کہا کہ بھائی جو مسافر آپ کے پاس آیا ہے اس کو دعا دو. آگے بڑھیں. اب مسافر کیا کہے آگے سے؟ بھائی مسافر کو بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ بھائی آپ مسافر ہے، وہ جس شخص کے پاس آیا ہے، کھانا کھایا ہے، وہ کھانا کھانے کی الگ دعا دے، اور اگر کھانا نہیں کھایا تو واپس جانے کی پھر بھی دعا دے. کھانا کھائے تو اس موقع پر بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اور اگر وہ کھانا کھانے کے بغیر گیا ہے تب بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے. اور وہ دعا ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2825 نمبر کے تحت ہے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. یہ دعا سکھلائی. حضرات آگے بڑھیے. ایک وقت آتا ہے سفر سے واپسی، اپنے سواری کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے، چلتا ہے. اس چلنے کے دوران جب سواری کی طرف جا رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی ہے. اور وہ دعا بخاری میں حدیث نمبر 6385 نمبر کے تحت موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1344 نمبر کے تحت موجود ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کا معنی بیان کرنے کا وقت نہیں، یہ اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی. اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی کیا ہے. شارٹ فارم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو، اس پہلو میں سے ایک پہلو اللہ کے وسلم کے سفر کا، اور وہ سفر کیسا سفر ہونا چاہیے. آپ گھر سے نکلے ہیں، پیغمبر کائنات نے گھر سے نکلنے کی دعا سکھلائی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، سواری کی طرف بڑھے ہیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اس سواری کی طرف بڑھنے کی دعا سکھلائی. اور وہ دعا ترمذی کے اندر موجود، سبحان الذی سخر لنا ھذا کے آگے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر
یغفر الذنوب، آپ سواری کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بیٹھنے کی دعا سکھلائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واتب عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والاهل۔ آپ سواری پہ بیٹھ کے آگے چلے ہیں، اوور برج آیا ہے، اونچائی آئی ہے، پیغمبر نے اس موقع پر بھی دعا سکھلائی، اللہ اکبر، آپ اونچائی سے نیچے اترے، پیغمبر نے سفر میں اس موقع پر بھی دعا سکھلائی، سبحان اللہ، آپ آگے بڑھے ہیں، کسی جگہ پہ ٹھہرے ہیں، آپ نے تھکاوٹ کو محسوس کیا ہے، آپ نے کہا چلے سٹے کر لیں، کسی ہوٹل پہ ہیں یا کسی عام جگہ پہ کھڑے ہو کے سٹے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے وسلم نے سفر کے دوران اس سٹے کے موقع پر بھی دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سواری کے کسی حادثے کو دیکھا، حادثہ ہوا، اس موقع پر دعا سکھلائی کسی دوسرے شخص کا یا آپ کا، فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ نے دیکھا کوئی دوسرا شخص زخمی حالت میں ہے، کسی دوسرے شخص کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی دوسرا شخص تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پیغمبر نے اس موقع پر بھی دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پیغمبر آگے بڑھے، شہر آپ نے کسی اور جانا تھا، جانا لاہور تھا، درمیان میں ملتان کا شہر آیا، پیغمبر بھی جب کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، قصد فرماتے، دیکھتے درمیان میں کوئی شہر گزرتا، اس شہر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھا کرتے الگ سے، اور وہ دعا بھی اللہ کے وسلم نے اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ایک لمبی دعا کی صورت میں سکھلائی۔ آگے بڑھے، مقیم کے پاس پہنچے، اللہ کے وسلم نے دعا سکھلائی کہ بھائی آپ یہاں پہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے ملو سلام کہو، اس سے کھانا کھانے لگو، بسم اللہ پڑھو، اٹھو الحمدللہ کہو، اٹھنے کے بعد اس شخص کو دعا دو کہ آپ نے مجھے کھلایا، اللہ آپ کو کھلائے، آپ نے مجھے پلایا، اللہ آپ کو پلائے۔ مقیم کو اللہ کے رسول نے تلقین کی کہ آپ کے پاس مسافر چل کے آیا، اس کو ویلکم بھی کرو، اس کے سلام کا جواب بھی دو، اور پھر جب وہ جانے لگے اللہ کے وسلم نے اس موقع پر بھی مقیم کو کہا کہ مسافر شخص کو ذرا دعا دیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، اور اس موقع پر اللہ کے وسلم نے مسافر کو بھی تلقین کی کہ آپ نے مقیم کو خالی نہیں جانے دینا، آپ نے بھی اس کو دعا دینی ہے، اور وہ دعا استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ دوبارہ آپ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے ہیں، پیغمبر بھی جب لوٹتے اس موقع پر بھی دعا سکھلائی، یہ دعا بھی لمبی دعا کی صورت میں موجود ہے۔ آپ دوبارہ گھر میں آتے ہیں، دوبارہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اللہ کے وسلم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھلائی، اللہم انا نسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گویا اللہ کے رسول نے سفر کا ایک مکمل میتھڈ اور پراپر اور ایک پوری چیز کو آپ کے سامنے گائیڈ لائن کی صورت میں رکھ دیا کہ لمحہ لمحہ سفر کا ایسا گزرے کہ اللہ کے ساتھ آپ کو ملاقات کروا دی کہ آپ رب کو یاد رکھیں، اپنے عمل کو یاد رکھیں، اللہ سے عافیت کے متلاشی رہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم کو میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ گویا اللہ کے وسلم نے اللہ کے بندوں کو سفر کی حالت میں بھی صرف اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، گانوں کے ساتھ نہیں جوڑا، قوالیوں کے ساتھ نہیں جوڑا، غلط باتوں کے ساتھ نہیں جوڑا، سفر میں غیبت کرنے کے ساتھ نہیں جوڑا، سفر میں لوگوں کی چغلی کرنے کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ کہا یہ ہے کہ لوگوں ادخلوا فی السلم کافہ، جس طرح 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہو اسی طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوشش کرو کہ آپ کا ہر عمل پیغمبر کائنات علیہ السلام کے عمل کے مساوی ہو، تاکہ کائنات کا رب کل قیامت کے دن آپ کو جنتوں کا مہمان بنا سکے۔ مالک سے دعا یہ اللہ میری اور آپ کا آنا اور ساری چیزوں کا بیان کرنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔